آج آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ہم کن فتنوں کا شکار ہیں آج کے دور میں؟ آپ بتائیں. بہت سارے فتنے. نہیں اس طرح نہیں، نیگیٹو چیزیں بتائیں. جی بالکل. بہراروی جو معاشرے میں آپ نے بس ایک ورڈ کہا، جیسے اس کو آپ اور بھی ڈیٹیل میں لا سکتے ہیں کہ بے حیائی ہے، آبسینٹی ہے، یہ ہے نا، یہ فتنے آج کے دور کے ہیں نا. اب آپ اس کو بالکل آئیڈینٹیفائی کر لیں تو جیسے یہ جو آج کل نیٹ ہے تو اس کی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں لیکن اس کی نیگیٹو بھی فتنہ بنا ہوا ہے نا. آپ سمجھ سکتے ہیں نا، چھوٹے سے ایک بچے کے لیے بھی وہ گیجٹ فتنہ بن گیا ہے، جو کہ ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو یہ تو کوئی تصور ہی نہیں نا. سینما ہال میں ہوتی تھی فلمیں تو ماں باپ نے منع کر دیا، ڈانٹ کے گھر بٹھا لیا تو نہیں جا سکتا تھا کوئی. اب تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نا. اور سوشل میڈیا بالکل بالکل لف کام بہت سے آج کل ہو گئے ہیں. اور بالکل بالکل آپ نے بہت صحیح کہا کہ یہ بھی پہلے دور کا مسئلہ نہیں تھا. یہ جو اسراف، اس کو اسراف ہم کہیں گے، اسراف پہلے دور کا مسئلہ نہیں تھا. شادی بیاہ کے مواقع یا خوشیوں کے مواقع میں ایک حد ہوتی تھی جو لوگ خرچہ کرتے تھے. تو اس طرح کے مراد یہ بہت سارے فتنے. پھر آپ دیکھیے، آپ لوگ ریلیجس سائٹ پہ آئیے، اس کو آپ لوگ بھول رہے ہیں. منکرین حدیث کا فتنہ نہیں ہے نا، حدیث کا انکار کرنے کا فتنہ ہے. پھر اس کے بعد آج کل ٹین ایجرز میں ایتھیزم یا اسکیپٹکس ہونا، شک کا شکار ہونا، یا مسلمان فیملی میں ہوتے ہوئے بچوں کا دین کی طرف بے رغبتی ہونا. ماں یعنی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، حجاب کریں گے، لیکن بچوں کا حال کیا ہے کہ ایک چیز پر بھی ماں کے کہنے پر عمل نہیں کر رہے. وہ چاہے بھی ماں تو وہ نہیں عمل کر کے دیتے نا، یعنی اپنی خواہش سے بھی اگر وہ ان کو چلانا چاہے. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ بہت زیادہ فتنے موجود ہیں. تو یہی بات تھی. اور شرک و بدعت تو چلے ہاں پہلے سے ہی چل رہا ہے، لیکن آج بھی وہ بھی ایک فتنے کی شکل ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو اب آپ دیکھیں کہ حل کیا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن پہ عمل، یعنی شرک سے بچنا ہے، بدعت سے بچنا ہے، آبسینٹی سے بچنا ہے، بچوں کی نافرمانی جو نظر آ رہی ہے، ان کے جو شکوک ہیں، ان سب سے بچنے کا حل قرآن پہ عمل ہے. اور ظاہر ہے عمل سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا. قرآن جو پڑھے گا سمجھے گا تو وہ عمل کرے گا نا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ یہ حدیث ہے اس کے حوالے سے. پھر ہم عبداللہ شاہ. ہاں گھر تک پہنچتے دوسرے دن تک میرے زبان کی یہی کی جملہ تھا کہ اتنے لوگ میں نے دیکھے ہی نہیں اس طریقے سے، اتنی کثیر تعداد میں پوری دور تک دونوں سائڈ میں بیچ اپنی سیڑھیاں ہوگی، لوگوں سے بھری جیم پیک. ہاں یہ شرک سنڈے کے دن نا ایکچولی وہاں ایکسٹرا آرڈنری رش ہوتا ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے، اگر کبھی گزرے آپ نا، ہاں ہم تو اسی اس میں ایریے میں ہوتا ہے نا، گزرتے ہیں تو وہ سوزوکیاں بھر بھر کے لوگ آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا اس وجہ سے وہ اور وہی جو آپ کہہ رہے ہیں، ہاں پکنک کی کیفیت ہوتی ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، سیڑھیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی چڑھنے کی. واقعی صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت ہی حیرانی ہوتی ہے نا. اور ایسے بھی لگتا ہے نا کہ ہم بیٹھ کے یہاں کیا باتیں کر رہے ہیں اور قرآن کی کیا آیات ہمارے سامنے، اور جب معاشرے کو دیکھو تو کیا ہو رہا ہے. مطلب کہاں ہے سب نا، کدھر سو رہے ہیں، دماغ ان کا کہاں سو رہا ہے، یا کوئی تعلیمات ان کو نہیں ہے. کیا ہے یہ چیز نا. اور آپ سوچیں کہ کتنے سیریس ریپرکشنز ہیں اس کے، کوئی معمولی بات نہیں ہے نا شرک. تو بہرحال اسی کے حوالے سے یہاں بات کی گئی. آگے ایک اور ہم دیکھتے ہیں، طبرانی میں حدیث آتی ہے. عمر بن ابسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی پیاری حدیث ہے یہ، آپ سمجھو قرآن پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن ان کے چہروں کا نور دیکھنے والے کی نظروں کو خیرہ کر رہا ہوگا. ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء نہایت خوش ہو رہے ہوں گے. لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مختلف قبائل اور مختلف بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اسلام لائے اور قرآن سیکھنے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوا کرتے تھے. اس طرح یہ لوگ پاکیزہ باتیں سنتے تھے، جس طرح کھجور کا کھانے والا بہترین اور لذیذ ترین کھجوروں کا انتخاب کرتا ہے. اسے طبرانی نے روایت کی.
تو آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں, ہم لوگ اپنا ایک حدیث کے مطابق, ہم چلے وہی والی چیز ہے نا, بہت خوش فہمی میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے, لیکن ایک حدیث تو ہے نا سامنے, اس کے حوالے سے اگر دیکھیں ہم سب کیوں اکٹھے یہاں ہوئے. حقیقت یہی بات ہے نا کہ ایک دوسرے کو مل کے جو ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے جو ذات ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے نا. تو اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر قیامت کے دن ہوں گے, اور ان کے چہرے سے نور خیرہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی لائٹ نکلنا کہ آنکھیں اس سے نا یعنی تاب اس کی نہ کھا سکیں, ایسے ایسے آنکھیں ہونے لگیں, چنگیانے لگیں دیکھ کے نا, اتنی روشنی ہوگی. تو اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو انبیاء اور شہداء دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے. کیسی بات ہے کہ آپ دیکھیں نا, ان کا تو اپنا مقام اتنا بڑا ہے, تو وہ تو اپنے سے کم لیول کے لوگوں کو دیکھ کے وہ تو کہیں یہ کیا لوگ ہیں, ان کی کیا حیثیت نا, وہ خوش ہو رہے ہوں گے ان کے مقام کو دیکھ کے. تو دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے, اللہ کا بندہ بن جانا, اللہ کے کلام سے جڑ جانا, اللہ کو راضی کرنے میں اپنی زندگی گزار دینا, یہ معمولی بات نہیں ہے. تبھی آپ دیکھیں جو قرآن ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے اور اتنے وہ جو ایک اس کو اللہ تعالیٰ ایک حقیقت سے جو روشنائش کراتا ہے آخرت کے بعد آنے والی حقیقت سے, تو پھر وہ کبھی بھی واپس نہیں پلٹنا چاہتا, اسی لیے کہ یہ دنیا کیا دے گی, یہ دنیا والے کیا دے دیں گے, کتنا دے دیں گے نا, یہ مقام تو نہیں ملے گا جو حدیث کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتا ہے. اور اس میں دیکھیے کیا بات ہے, یہ مختلف قبائل, مختلف بستیوں کے لوگ ہیں جو ایک جگہ آ کے اکٹھا ہوئے. قبائل اب آپ دیکھ لیجئے نا, کہیں بھی یہ بھی قرآن کلاس ہے یا کوئی بھی قرآن کلاس ہے, قبیلوں سے کیا مراد ہے؟ آپ میں سے یہاں کتنے لوگ ہیں, کوئی پنجابی ہے, کوئی میمن ہے, کوئی مہاجر ہے, کوئی کچھ بھی, مطلب کوئی بھی ڈفرینٹ قسم کے سیکٹ ہیں, پٹھان ہے, ٹھیک ہے نا, بلوچی ہے, پتہ نہیں کون ہے, کیا ہے, ہم نے تو نہ آپس میں کوئی کسی سے ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں, بات بھی نہیں کرتے اس ٹاپک پہ, لیکن سب یہاں اکٹھے ہیں, نہ کوئی کسی کا کاسٹ اور کریڈ پوچھتا ہے, نہ اس میں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے, اور مقصد کیا ہوتا ہے, سب بیٹھ کے قرآن سیکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ جو بھی ایسی مجلسیں ہیں نا, وہاں کے لیے ہی یہ سمجھ لیجیے حدیث آئی ہے. اور یہی بات یہ جو اوپر یہ بتائی گئی کہ یہ نصیحت بھرے قرآن کی یہ قسم اللہ نے اسی لیے کھائی ہے کہ ظاہر سب مل کے جو بیٹھ رہے ہیں تو ان کو نصیحت مل رہی ہے نا, کوئی نہ کوئی وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جب قرآن کی الحمدللہ تلاوت کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. آیت نمبر